کلا انہ تذکرہ، سورۃ عبس میں آیت نمبر 11 میں کلا انہا تذکرہ ہے. یہاں پہ کلا کاف لام باریک لا الف مدہ اور اس کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے مد منفصل ہے. اور یہ ان 19 کلمات جو کلا کے آئے ہیں قرآن کریم میں، ٹوٹل تو 33 کلمات ہیں، جو باقی 19 ہیں ان میں جہاں پہ نہیں رکنا ہوتا ان میں سے ایک کلا یہ ہے. اب اس پہ وقف اسی لیے نہیں ہے اور اس پہ مد منفصل بھی اسی لیے لگائی گئی ہے. اگر یہاں پہ وقف مطلق ہوتا تو پھر مد نہیں ڈالتے اور اس لیے وقف نہیں لکھا گیا. اب اس کو ملان کے پڑھ کے ہی پڑھنا ہے. تو ہم اس کو لمبا کریں گے 4 حرکات. کلا ان میں نون مشدد پہ غنہ کریں گے، ہو الٹا پیش مد صلہ ہے. تذکرہ دال نرمی سے پڑھا جائے گا، کاف را باریک ہے. را کو تائے مربوطہ سے ملائیں گے، یہ ہا میں تبدیل ہو جائے گی. تذکرہ اور اس پہ ہمس ہوگا. ہرگز نہیں، بے شک یہ نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، فمن شاء، یہ نون ساکن کے بعد شین آنے کی وجہ سے اخفا ہوا ہے، نون کی آواز چھپائیں گے. شاء میں مد متصل ہے، ہم اسے 4 حرکات سے زیادہ لمبا کرتے ہیں. شاء الف مدہ کے بعد حمزہ ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل ہوئی. ذکرہ میں ذال کاف باریک ہے، را پر ہے، را کو ہا سے وقفاً ملا دیں گے. ذکرہ ملانا تو ذکرہ ہو الٹا پیش ہے، وہ پڑھنا ہوگا، پھر سانس نہیں توڑ سکتے. پس جو چاہے اس نصیحت کو قبول کرے.